اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ علیم بذات الصدور وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ان ھذا الا سحر مبین ولئن اخرنا عنہم العذاب الى امۃ معدودۃ لیقولن ما یحبسہ الا یوم یأتیہم لیس مصروفا عنہم وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ دیکھو یہ لوگ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ اس سے چھپ جائیں، اور خبردار جب یہ کپڑوں سے اپنے آپ کو ڈھانپتے ہیں، اللہ ان کے چھپے کو بھی جانتا ہے، کھلے کو بھی جانتا ہے۔ وہ تو ان بھیدوں سے بھی واقف ہے جو سینوں میں ہیں۔ زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو اور جس کے متعلق وہ نہ جانتا ہو کہ کہاں وہ رہتا ہے، کہاں وہ سونپا جاتا ہے۔ سب کچھ ایک صاف دفتر میں درج ہے۔ اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دنوں میں یا 6 درجوں میں پیدا کیا، جبکہ اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا، تاکہ تم کو آزما کر دیکھے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ اب اگر اے نبی تم کہتے ہو کہ لوگوں مرنے کے بعد تم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، تو انکار کرنے والے بول اٹھتے ہیں یہ تو سرہی جادوگری ہے۔ اور اگر ہم ایک خاص مدت تک ان کی سزا کو ٹالتے ہیں تو وہ کہنے لگتے ہیں کہ آخر کس چیز نے اسے روک رکھا ہے۔ سنو، جس روز اس سزا کا وقت آ گیا تو وہ کسی کے پھیرے نہ پھرے گی، اور وہی چیز ان کو آ گھیرے گی جس کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ ناظرین، اسلام ایٹ کراس روڈ کے سلسلے میں آپ کے سامنے سورہ ہود کے پہلے رکوع کی آیات 5 سے 8 تک اردو ترجمے کے ساتھ پیش کی ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی ایک بات واضح طور پر کھول کر بیان کر رہا ہے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بیان کر رہا ہے، اپنی عربی زبان میں بیان کر رہا ہے، اور کہتا ہے کہ تم اپنے دلوں کو
اپنے رب سے موڑ کر دنیا کے مفادات کی طرف لگاتے ہو، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اور تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری کوئی چیز اس سے پوشیدہ ہے، تمہارے کپڑوں کے اندر جو کچھ ہے وہ بھی جانتا ہے، بلکہ وہ تو ایسا ہے کہ جو تمہارے چھپے اور ظاہر ہر چیز کو جانتا ہے، وہ تمہارے دلوں کے اندر جو راز ہیں ان کو بھی جانتا ہے، جو دلوں کے اندر خیال اٹھنے والے ہیں وہ بھی جانتا ہے۔ اور وہ ایسا مالک ہے کہ جو ہر کائنات کی ہر چیز کا، ہر جاندار کا رزق بھی مہیا کرنے والا ہے، اور اس کو معلوم ہے کہ کون سا جاندار کس وقت کہاں ہے، کہاں سے وہ رزق لے رہا ہے، کہاں وہ سو رہا ہے، اور کہاں اس کی زندگی کا آخر ہو رہا ہے۔ اور وہ وہی ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو 6 مدتوں میں یا 6 دنوں میں پیدا کیا ہے۔ یون کا لفظ آیا ہے، انگریزی میں یون کہتے ہیں مختلف ادوار سے، اب معلوم نہیں کہ یہ دن، اللہ کے دن کتنے بڑے ہوتے ہیں، اس کے دنوں کا کوئی حساب نہیں۔ جو دنیا کے دن ہیں اس سے 50,000 سال کا، 50,000 دنوں کا ایک دن ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس زمین کو اور آسمانوں کو بنایا ہے، اور اس سے پہلے اللہ کا جو اقتدار اور طاقت تھی وہ پانی پر تھا، اور پانی اس نے سب سے پہلے پیدا کیا ہے۔ آج سے پہلے یہ سائنسدان نہیں کوئی کہتا تھا کہ یہ زندگی کا آغاز اور اس کائنات کی ابتدا پانی سے ہوئی ہے۔ آج سائنس بھی اس بات کو مانتی ہے کہ اس کائنات کی ابتدا پانی سے ہوئی ہے، اور فرمایا کہ ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، اور پیدا کیا ہے آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ تمہیں اختیار، آزادی اور سوچنے اور سمجھنے، فیصلہ کرنے کی صلاحیت اور اختیار دینے کے بعد اس بات کا دیکھنا ہے، ہدایت بھیجنے کے بعد، رسولوں کے بعد، کتابوں کے بعد، کہ تم کیا فیصلہ کرتے ہو، کون تم میں سے بہتر عمل کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ یہ جو اے نبی آپ ان سے کہتے ہو کہ دوبارہ مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے، تو یہ انکار کرنے والے کہتے ہیں یہ تو جادوگری ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ خاص مدت تک ہم جو تمہیں آزادی دیتے ہیں، تمہیں مہلت دیتے ہیں، تمہیں اپنے آپ کو سنبھلنے کا موقع دیتے ہیں، تاکہ تم غور و فکر کرو کہ تمہاری پیدائش سے لے کر اپنی بڑھاپے تک کی زندگی کے اوپر ہی اگر تم غور کرو تو تم اس نتیجے پہ پہنچو گے کہ جس طرح تم پیدا ہوتے ہو، پھر بچپن سے لے کے جوانی اور جوانی سے لے کے بڑھاپے تک آتے ہو، تو یہ خود اس بات کی گواہی ہے کہ تمہاری اس زندگی کا ایک دن اختتام ہونا ہے، اور ایک ایسی زندگی اسی مالک کی خبر ہے، اور اسی مالک کی یقین دہانی ہے، اسی مالک کا منصوبہ ہے کہ تمہیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے، اور پھر تم سے حساب لگایا جائے، اور تمہیں بتایا جائے کہ تم دنیا میں آزمائش میں پورے اترے ہو، تم امتحان میں کامیاب ہو گئے ہو یا امتحان میں ناکام ہو گئے ہو، اور ناکامی کی صورت میں اس آگ کے گھیرے میں آؤ گے جس آگ سے تمہیں بار بار خبردار کیا جا رہا ہے، عقل اور شعور کو دعوت دے کے بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری زندگی کی ایک ایک چیز اس بات کی گواہ ہے کہ تم ایک دن حساب کتاب کے لیے اپنے رب کے پاس پیش ہونے والے ہو، لیکن اس دن کا پچھتاوا تمہارے کسی کام آنے والا نہیں ہے۔ اس دن کوئی سفارش نہیں ہوگی، اس دن کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، اس دن ایسا نہیں ہوگا کہ عبد القادر جیلانی صاحب جو ہیں وہ اپنے مریدوں کو چھڑا کے لے جائیں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو بھی چھڑا کے لے جائیں گے۔ ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس دن کوئی نبی، کوئی فرشتہ، کوئی نیک بندہ کسی صورت میں اللہ کے کام میں اتنا سہما ہوا ہوگا کہ اس کو بات کرنے کی جرت نہیں ہوگی، سوائے اس کو جس کو اللہ حکم دے کہ تم سفارش کرو، اور جس کے حق میں سفارش سننا پسند کرے۔ لیکن انکار کرنے والوں کو، شرک کرنے والوں کو، اللہ کے ساتھ بغاوت کرنے والوں کو کے بارے میں اللہ نہ
نہ سفارش سننا پسند کرے گا، اللہ فرماتا ہے ہم ان کی شکل دیکھنا میں پسند نہیں کریں گے۔ تو اس دن کے آنے سے پہلے میں بھی اللہ سے توبہ کرتا ہوں، آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ غور کریں، یہ اللہ کی کتاب اتنی بڑی نعمت ہے میرے بھائیوں، بہنوں اور دوستوں، کہ اتنی بڑی نعمت ہے جس کی ہم نے قدر نہیں کی۔ اللہ شکایت کرتا ہے کہ تم نے اللہ کی بھی قدر نہیں کی اور اللہ کے پیغام کی بھی قدر نہیں کی۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المؤمنین۔